محمد بن قاسم اور ساما کی فوج کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 5 منجنیقیں شہر پر پتھروں کی بارش کرنے لگی، لیکن دیبل کے شہر کے محافظ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شہر کے محافظوں کا یہ ماننا تھا کہ شہر طلسماتی جادو کے حصار میں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بن چکا تھا کہ جب تک یہ شہر جادو کے حصار میں ہے تو یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ یہ جادو کیا تھا؟ شہر کے درمیان میں 120 فٹ اونچا مندر تھا جس میں ایک گنبد بنا ہوا تھا۔ اس گنبد کے نیچے بہت سی مورتیاں رکھی ہوئی تھی، جس میں سب سے بڑی مورتی مہاتما بدھ کی تھی۔ مندر پر 4 پٹیوں والا سرخ پرچم بھی لہرا رہا تھا اور اس پرچم کے نیچے ایک تعویذ بھی بندھا ہوا تھا۔ شہر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ پرچم اور تعویذ کی وجہ سے شہر ایک جادو کے حصار میں ہے، اور جب تک یہ جادو قائم ہے کوئی بھی دیبل شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ اور اس سے پہلے بھی عربوں کے حملے اس لیے ناکام ہوئے تھے، اور یہی راز تھا جو محافظوں کو لڑنے کا حوصلہ دیے ہوئے تھا۔ پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے یہ راز محمد بن قاسم تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ شہر فتح کرنا چاہتے ہو تو مندر کا گنبد توڑ ڈالو۔ محمد بن قاسم نے منجنیقوں کے ماہر جعونہ کو بلایا اور کہا کہ اگر تم یہ مندر توڑ ڈالو تو میں تمہیں 10,000 درہم انعام دوں گا۔ جعونہ نے کہا اگر میں یہ مندر 3 پتھروں میں نہ توڑ سکا تو آپ میرے ہاتھ کاٹ دینا۔ جعونہ نے عروس منجنیق کو 2 گز کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ مندر پر تاک کے نشانہ لگایا جا سکے، اور اس نے 2 پتھروں سے مندر کو گرا دیا۔ مندر کے گرتے ہی شہر کے محافظوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ عرب لشکر شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ دیبل کی جیل کو توڑ کر مسلمان قیدی آزاد کروا لیے گئے اور شہر میں 4,000 مسلمانوں کو بسا دیا گیا۔ اب دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کوٹ یعنی آج کے حیدرآباد کی طرف آگے بڑھا، لیکن نیرون کوٹ کے لوگ محمد بن قاسم کی سندھ پہنچنے سے پہلے ہی ایک خفیہ پیغام کے ذریعے حجاج بن یوسف کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی نیرون کوٹ کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے۔ دیبل اور نیرون کوٹ کی فتح سندھ کے تمام سرداروں کے لیے واضح پیغام تھا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد بن قاسم کی فوج آگے ہی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور راجہ داہر عرب فوج کا سامنا کرنے کو تیار ہی نہیں، تو ان کی بڑی تعداد محمد بن قاسم کے پاس آ کر اطاعت قبول کرنے لگی۔ راجہ داہر ریواڑ کے قلعے میں اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا، جس کو آج شداد پور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ریواڑ کا قلعہ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کی جانب تھا، جبکہ محمد بن قاسم نیرون کوٹ یعنی دریائے سندھ کے مغربی کنارے کی طرف موجود تھا۔ راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی اصل جنگ اسی مقام پہ ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کو جب حجاج کی جانب سے جنگ شروع کرنے کا پیغام ملا تو اس نے کشتیوں کا ایک پل تیار کروایا اور رات کے اندھیرے میں دریائے سندھ عبور کر کے ریواڑ کے قلعے کے باہر پہنچ گیا۔ جب محمد بن قاسم کی فوج دریائے سندھ عبور کر رہی تھی تو راجہ داہر دور ریواڑ کے قلعے میں سو رہا تھا۔ راجہ داہر کی کچھ فوج نے مزاحمت کی، مگر وہ محمد بن قاسم کی فوج کی تیروں کا سامنا نہ کر سکی۔ محمد بن قاسم دریا عبور کر کے جس مقام پر ٹھہرا تھا اسے جیور کہتے تھے، مطلب فتح کی جگہ۔ یہ بات جب راجہ داہر کے ایک وزیر کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ ایک برا شگون ہے، اب محمد بن قاسم کی فتح ہوگی۔ مگر راجہ داہر نے کہا کہ وہ جیور میں نہیں پہنچا، وہ ہڈواری میں پہنچا ہے، جہاں صرف ہڈیاں ہی پہنچتی ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا کیونکہ اسے ہر حال میں جنگ ہی کرنا تھی۔ اب راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ راجہ داہر نے محمد بن قاسم کی فوج سے 3 میل دور اپنا کیمپ لگا لیا۔ مورخین کے مطابق راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان جنگ کا آغاز 10 رمضان کو جمعرات کے روز ہوا تھا۔ راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا جس کے پیچھے سیارہ زہرہ کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔
نجومیوں کا کہنا تھا کہ زہرہ یعنی فتح کا سیارہ اگر راجہ کے پیچھے ہوگا تو فتح راجہ کی ہوگی۔ راجہ کی پالکی کے ارد گرد لوہے کا ایک جنگلہ نما حصار بنا ہوا تھا، جس کا مقصد راجہ کو تیروں کے حملوں سے بچانا تھا۔ راجہ کی پالکی کے اندر بہت سے تیر اور کمان رکھی ہوئی تھی، اور راجہ کے پاس ایک شکنجے جیسا ہتھیار بھی تھا جس کے اندر بہت سی چھریاں اور خنجر لگے ہوئے تھے۔ راجہ مکمل طور پر جنگ میں شریک تھا اور عرب لشکر پر تیروں کی بارش کر رہا تھا، اور اگر کوئی عرب سپاہی ہاتھی کے قریب آتا تو وہ اپنے شکنجے جیسے ہتھیار سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ اب راجہ داہر کی فوج کا پلڑا بھاری نظر آنے لگا۔ عرب فوج میدان سے بھاگنے لگی۔ محمد بن قاسم یہ صورتحال دیکھ کر ایک دفعہ گھبرایا۔ اس نے اپنے اوسان بحال کر کے اپنی فوج کو للکارا کہ کہا کہ میں آپ کا سپہ سالار محمد بن قاسم میدان جنگ میں ہوں، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کافروں کو شکست ہونے والی ہے۔ یہ للکار سن کر عرب فوج پھر سے بہادری سے لڑنے لگی اور عرب فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ راجہ داہر کے ہاتھی پر آگ والے تیروں سے حملہ کریں۔ تیر اندازوں نے آگ والے تیروں سے راجہ پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر راجہ کی پالکی کے اندر چلا گیا اور پالکی میں آگ لگ گئی۔ آگ کو دیکھ کر ہاتھی بفر گیا اور بھاگ کر دریائے سندھ میں بیٹھ گیا، اور اتنے میں ایک تیر راجہ کا حصار توڑ کر پالکی کے اندر داخل ہو گیا اور راجہ داہر کو زخمی کر دیا۔ راجہ اب ہاتھی سے نیچے اترا اور پیدل دشمن کی طرف بڑھا۔ ایک عرب فوجی عمر بن خالد آگے بڑھا اور اس نے راجہ کے سر پر وار کیا اور راجہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لیکن جنگ پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ راجہ کی فوج بھاگ کر قلعے کے اندر چلی گئی اور قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اب راجہ داہر کی فوج کی کمان اس کی بیوی رانی بائی نے اپنے ہاتھ لے لی اور کئی روز تک محمد بن قاسم کی فوج کا سامنا کیا۔ آخر منجنیقوں نے قلعے کی دیواریں توڑ دیں اور اندر داخل ہو گئی۔ رانی بائی نے راجہ داہر کے خاندان کی دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے خود کو آگ لگا لی اور خودکشی کر لی۔ راجہ داہر کی شکست کے بعد سندھ پر اموی سلطنت قائم ہو گئی اور محمد بن قاسم کے ہر جگہ استقبال ہونے لگا۔ وہ جہاں بھی جاتا وہاں کے لوگ ڈھول کے ساتھ اس کا استقبال کرتے۔ 715 عیسوی تک محمد بن قاسم سندھ میں رہا اور 715 کے آخر میں اس نے ملتان پہ حملہ کر دیا۔ ملتان کے حاکم نے مزاحمت دکھائی مگر محمد بن قاسم نے قلعے کا پانی بند کر دیا اور کچھ روز بعد ملتان شہر بھی فتح ہو گیا۔ ملتان محمد بن قاسم کی فتح کی آخری حد ثابت ہوا کیونکہ اب اموی خلافت میں بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ حجاز 714 میں مر چکا تھا اور 715 عیسوی میں اموی خلیفہ ولید بن ملک بھی فوت ہو گیا۔ اب نیا خلیفہ سلمان بن عبد الملک حجاز کا بڑا دشمن تھا۔ اب چونکہ حجاز مر چکا تھا اس لیے اس نے انتقام حجاز کے رشتہ داروں سے لینا شروع کیا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا گیا اور 715 میں محمد بن قاسم قید خانے میں ہی انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے اپنی گرفتاری کے وقت ایک شعر پڑھا تھا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، دیکھو ہائے کس جوان کو ضائع کر دیا۔